آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اس وقت نماز جمعہ کو ادا کرنے کے لیے آئے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی سن رہے ہیں، شہادت امام علی مقام کا ذکر بھی سن رہے ہیں۔ رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اپنے ماننے والوں سے فرما دیجئے اے میرے ماننے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، سنو کہ میں نے جو تم میں تبلیغ فرمائی ہے، تم بھٹکے ہوئے تھے، کفر اور شرک کے راستے پر چل رہے تھے، تم دوزخ کے راستے پر چل رہے تھے، میں نے جو تمہارے درمیان اعلان نبوت فرما کر کے جو بھی میں نے کوشش کی ہے تم کو سیدھے راستے پر لانے کی، اللہ رب العزت سے ملانے کی اور جنت تک پہنچانے کی، میں تم سے اس کا کوئی اجر اور بدلہ نہیں مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب آگے کیا فرمایا پروردگار عالم نے اِنَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو کہ میں اس کا بدلہ صرف اور صرف تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قریبی اور میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ کہتے سبحان اللہ۔ اب اس اپنی پوری محنت کا جو صلہ کر اسلام مانگ رہے ہیں، اس کا جو بدلہ مانگ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی آل سے محبت مانگ رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، عربی میں یہ جو محبت ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ محبت کا مطلب ہوتا ہے کسی دل کا کسی دوسرے کی طرف مائل ہو جانا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ لیکن قرآن مقدس میں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے محبت طلب کی ہے، وہ یہ محبت طلب نہیں کی، اس محبت کے لیے لفظ مودت استعمال فرمایا ہے۔ اب جو محبت اور مودت میں فرق کیا ہے، ذرا وہ آپ لوگ ملاحظہ کریں کہ اگر کسی آدمی سے پیار ہے، محبت ہے، باپ کو بیٹے سے جو پیار ہوتا ہے اس کو محبت کہتے ہیں، بھائی بھائی کی آپس میں جو الفت ہوتی ہے اس کو محبت کہتے ہیں، اور بلبل کو پھول سے جو پیار ہوتا ہے اس کو محبت کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بلبل ایک پھول کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے اس پھول کو توڑ دیا تو بلبل اڑ جائے گی، لیکن جو وہ اس کی محبت پھول سے ہوگی اس کی وجہ سے بلبل کی جان نہیں جائے گی بلکہ وہ رنجیدہ ضرور ہوگی۔ اسی طرح سے اگر دو بھائیوں کی آپس میں بڑا پیار ہے، ان کو آپس میں جدا کر دو تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو اگر جدا کر دیا تو یہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جس محبت کے ختم ہونے کے بعد، پیار کے ختم ہونے کے بعد موت کا اندیشہ نہ ہو تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ لیکن مودت کسے کہتے ہیں؟ مچھلی کو پانی سے جو پیار ہوتا ہے، اس مچھلی کے پانی سے پیار کو مودت کہتے ہیں۔ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے کہ مچھلی کو پانی سے کیسا پیار ہوتا ہے؟ ارے ایک لمحے کے لیے بھی اگر مچھلی کو پانی سے جدا کر دو گے تو پھر مچھلی کی جان بولو نا ختم ہو جائے گی۔ اب رب نے یہاں فرمایا اِنَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، ارے میرے محبوب کے گہرانے سے تمہیں ایسا پیار ہونا چاہیے جیسا پیار مچھلی کو پانی سے ہوتا ہے۔ اور اگر تم لوگ میرے محبوب کی آل کا ادب اور احترام اور محبت ایک لمحے کے لیے بھی دل سے نکال دو گے تو تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ جس طرح سے مچھلی کو پانی سے جدا کرنے پر مچھلی ختم ہو جائے گی، اس طرح سے تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اب آؤ ذرا دیکھو جس آل رسول کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ مشرکین مکہ نے کئی طرح کے سوالات کیے، لیکن اس کے باوجود نجران کے عیسائیوں کا ایک قافلہ بڑے ہی کر و فر کے ساتھ چلا، بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ چلا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ محمد عربی نے اعلان نبوت کیا ہے، چلو ذرا ان سے چلتے ہیں، جا کر کے ان سے مناظرہ کرتے ہیں، ان سے جا کر کے مقابلہ کرتے ہیں۔ اب وہ نجران کے عیسائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد
انہوں نے آقا علیہ السلام سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوالات کیے، رب کائنات کے ایک ہونے کے متعلق سوال کیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شان نبوت کے مطابق ان کو جواب ارشاد فرمائے، لیکن وہ قوم ماننے والی نہیں تھی۔ عیسائیوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے سوال پوچھا، اے محمد عربی، آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، ان کو رب کائنات نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، ان کی والدہ کا نام مریم ہے، وہ ابن مریم ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ عیسائی کہنے لگے، اگر ایسی بات ہے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، اگر تم کہتے ہو کہ جس کا باپ نہ ہو وہ خدا کا بیٹا ہے، اس سے پہلے ذرا حضرت آدم کے دربار میں چلو نا۔ ارے آدم تو وہ ہے نا جن کی ماں باپ، ان کو کیا کہو گے؟ آخرکار وہ ناکام ہوئے لیکن ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ رب کائنات نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مناظرہ نہ کرو، ان سے مقابلہ نہ کرو، ان سے مجادلہ نہ کرو۔ عرض کیا مولا کیا کریں؟ فرمایا، رب کائنات نے فرمایا، اے میرے محبوب ان سے فرما دو، قل ندعو ابناءنا وابناءکم، اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دو، کیا مقابلہ تم کرتے ہو؟ آؤ ایسا کرو، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو بلا لو، کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں، آپ اپنے آپ کو لے آؤ، ثم نبتہل، پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو اس کے بعد اللہ کی لعنت جھوٹوں پر اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ مباہلہ کرتے، مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، جب ان کو آپس میں بات چیت ہو تو کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، جب وہ بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، ایسے میں چند لوگ جن کے درمیان آپس میں اختلاف ہوتا ہے وہ ایک کھلے میدان میں چلے جاتے ہیں اور جا کر کے رب کے حضور بد دعا کرتے ہیں، جھوٹے آدمی پر اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اب وہ مان گئے، کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 3 دن کا وقت آپ سے مانگتے ہیں، آپ ہمیں 3 دن کا وقت دیجئے۔ انہوں نے 3 دن کا وقت تیاری کے لیے دیا، وہ اپنے گھر چلے گئے، انہوں نے جا کر کے تیاری کی۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، میرے آقا گھر گئے، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جل، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات حضرت علی کو بلایا، فاطمہ تن، اور حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کو بلایا، حسن اور امام حسن کو بلایا، حسین اور حضرت حسین پاک کو بلایا۔ میرے آقا نے ان 4 نفوس قدسیہ کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے مقررہ وقت پر میدان میں نکل کر کے چلے گئے، اور جب میدان میں پہنچے میرے آقا نے اپنے نبوت والے گورے گورے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھا کر کے عرض کیا، اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے میرے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، کہ سبحان اللہ۔ پہلی آیت میں جن کی محبت طلب کی گئی امت محمدیہ سے، وہ یہ نفوس قدسیہ ہیں، وہ یہ اہل بیت ہیں۔ اب یہ جو رسول پاک کی آل کشاں شان اور شوکت کے ساتھ اس کھلے ہوئے میدان میں پہنچے تو پھر وہ عیسائی بھی آ گئے۔ نجران کے عیسائیوں کے بڑے پادری کی نظر جب حضرت امام حسین کے چہرے پر پڑی، کہ سبحان اللہ، امام حسن کے چہرے پر پڑی، سیدہ کائنات کے چہرے پر پڑی، مولا کائنات کے چہرے پر پڑی، تو کہنے لگے، وہ پادری کہنے لگا، اے عیسائیوں سنو، اگر محمد عربی نے تمہارے لیے بد دعا کر دی اور اس قافلے نے رحمت عالم کی بد دعا پر آمین کر دی تو قیامت تک کوئی عیسائی دنیا میں نہیں رہے گا، قیامت تک کوئی عیسائی دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہ ہیں میرے رسول کے آل ہیں، جن کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں مقدر والا ہوں جو آل مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، آپ مقدر والے ہو جو آل مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہو۔
اللہ پاک مرتے وقت تک یہ ذکر سننے اور سنانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اب آؤ ذرا چند لمحات کے لیے جو آل رسول کا ذکر کرو گے، آل رسول کا ذکر سنو گے، آل رسول سے محبت کرو گے، اس کا تم کو بدلہ کیا ملے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اللہ من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا. کہتے سبحان اللہ. اب ہم دعا کرتے ہیں اے مالک و مولا جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، ایمان کے ساتھ ہم کو آخری وقت عطا فرمانا. ادھر میرے اور آپ کے آقا ہم کو ضمانت دے رہے ہیں ایمان کے سلامتی کی. اے میرے امتیو، تم اگر میری آل کی محبت میں مرو گے تو تم ایمان کی حالت میں مرو گے. دوسری حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں اللہ من مات علی حب آل محمد مات مسلما، جو اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا وہ اسلام کی حالت میں دنیا سے جائے گا. کہتے سبحان اللہ. تیسری حدیث پاک اللہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو دنیا میں اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا اس کو اللہ رب العزت شہادت کی موت عطا فرمائے گا. نعرہ حیدری، تھوڑا سا تڑپ کر محبت سے نعرہ لگا دو، نعرہ حیدری. اب حدیث پاک سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ. جب حضرت اسرائیل اس کے پاس آئیں گے اس کی روح قبض کرنے کے لیے تو اس کو جنت کی بشارت سنائیں گے. کہو سبحان اللہ. آگے حدیث پاک سنو، اللہ من مات علی حب آل محمد جعل اللہ لہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمۃ. کہو سبحان اللہ. اس سے بڑی بشارت تمہیں کیا میں دے سکتا ہوں اور کیا مل سکتی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کیوں کرتے ہو، زیارت کرنے کے لیے کیوں جاتے ہو؟ ہم ان کو کہتے ہیں ارے ہمیں روکنے والوں، جہاں تو حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ رحمت کے فرشتے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے اس کی قبر کا زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. صبح بھی آتے ہیں، شام کو بھی آتے ہیں، دن کو بھی آتے ہیں اور آ کر کے آل رسول سے محبت کرنے والے کی قبر کی زیارت کرتے. کہتے سبحان اللہ. طلب کے کہتے سبحان اللہ. جو آل رسول سے حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں اور ان سے دشمنی کرتے ہیں اور عداوت رکھتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. کہتے استغفر اللہ. کہ جو بندہ آل رسول کے بغض میں دنیا سے جاتا ہے تو وہ کفر کی حالت میں جاتا ہے، مشرک ہو کر کے جاتا ہے، بے ایمان ہو کر کے جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو حضرات گرامی، یہ